بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے آپ، ایک ایسی زندگی کی جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں لکھ دی گئی ہوں۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک نایاب اور رحمانی و نورانی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو روحانی عجائبات چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آج پھر ایک نورانی عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا یہ عمل ان نورانی کلمات پر مشتمل ہے کہ جو ایک معصوم نے دوسرے معصوم کو تعلیم فرمایا تھا۔ احباب گرامی، وہ کلمات ہیں کہ جن میں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے نکالنے کی قدرت موجود ہے۔ اس کا ورد کرنے والا ہر غم و ہم سے ایسے باہر نکل آتا ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال۔ احباب گرامی، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ جو چیز اس کی دسترس میں نہیں ہوتی یا جس چیز کا حصول اس کے لیے آسان نہ ہو تو اسی میں اس کے لیے اسے کشش محسوس ہوتا ہے اور وہ اسی کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح جو چیز اسے آسانی سے مل جائے اور جس کا حصول اس کے لیے آسان نہ ہو تو اس چیز کی اس کی نظر میں چندہ اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح وظائف کی دنیا میں بھی ہماری نظر انتخاب انہی وظائف اور عملیات پہ پڑتی ہے کہ جن میں زیادہ سے زیادہ سخت شرائط ہوں، پرہیزات ہوں، یعنی جو مشکل اور دقت طلب ہوں، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ عملیات، وہ وظائف جن کے کرنے میں زیادہ مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے، وہی وظائف اور عملیات زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور انہی سے نتیجہ ملتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال درود شریف ہے کہ جس کو اس خالق کل کی ذات نے اپنے لیے اور اپنے مخصوص فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ اور اس کے مخصوص فرشتے اپنے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، یعنی جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلواتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، تو اس کے لیے یہ الہی کام لازم ہے کہ وہ بھی حبیب خدا اشرف الانبیاء سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پہ درود بھیجے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بغیر کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل قبولیت کے درجے کو پا ہی نہیں سکتا ہے۔ عمل اور وظائف تو ایک طرف، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بغیر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو احباب گرامی، آج کا یہ عمل بھی اس مخصوص درود شریف کے کلمات پہ مشتمل ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک معصوم نے دوسرے معصوم کو تعلیم فرمایا تھا کہ جن میں ایک فرشتہ اور ایک نبی اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو زندان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعلیم فرمایا تھا، اور یہ کلمات ہیں کہ جن کی بدولت نہ صرف ان کو زندان سے رہائی ملی بلکہ عزیز مصر ہونے کا منصب بھی ملا ان کو، اور وہ ایک شاہانہ زندگی گزارنے لگے۔ یہ وہ مخصوص درود شریف ہے، ایسا نایاب و نادر روزگار عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کسی بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہوں، تو اس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی کی وہ سارے رکاوٹیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اس ذات مطلق کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ بھی
ایک پرسکون زندگی گزارنے لگیں گے۔ تو میرے عزیزو، چلتے ہیں آج کے اس پرفضیلت درود شریف کے عمل کی طرف اور اس کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ عمل، اس کے آغاز کا دن، یعنی جس دن کو آپ نے شروع کرنا ہے، وہ جمعۃ المبارک ہے، اور ایسا جمعہ اس کا انتخاب کیجئے جو چڑھتے چاند کے 4 سے 14 تاریخ کے درمیان میں آئے۔ جمعے کی نماز کے بعد عصر کے وقت کسی کونے میں، کسی گوشے میں مصلی بچھائیے اور رو قبلہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیجیے۔ 3-4 گہری گہری سانسیں لیں اور بند آنکھوں کے پیچھے سے یہ تصور کیجیے کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور اس جنت کے ٹکڑے کے سامنے موجود ہیں، کہ جہاں پہ وہ ذات موجود ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آپ ان کے جالی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا کے اس بارگاہ ایزدیم میں فریاد کر رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں کہ مالک اپنے حبیب کے صدقے میں میرے مشکلات دور کیجیے۔ اور پھر جب آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر پڑھنا شروع کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ 3 کلمات ہیں، سرکار پہ درود بھیجیے اور پھر دیکھیے کیسے کشائش عنایت ہوتی ہے۔ دوبارہ غور سے سنیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تو یہ 3 کلمات پہ مشتمل درود شریف ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ کلمات ہیں کہ جن کے وسیلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی اور وہ تختے سے تخت پہ پہنچ گئے، عزیز مصر بن گئے، غلام سے بادشاہ بن گئے۔ تو اسی طرح جو بھی شخص عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس افضل الموجودات کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرے گا اور ان کے وسیلے سے اپنی درخواست اس دربار مطلق میں بھیجے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر اپرووڈ کا مور لگ کے ہی واپس آئے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے، آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی حاجت ہو، وہ اس عمل کے صدقے میں روا ہو کے رہے گی، پوری ہو کے رہے گی۔ اس درود پاک کو کتنی مرتبہ اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے؟ تو عرض خدمت ہے کہ یہ درود شریف آپ نے 313 کی تعداد میں ہر دن پڑھنا ہے، اور شروع کرنے کا دن آپ کو بتا دیا میں نے کہ جمعۃ المبارک ہے۔ تو جمعے سے شروع کر کے آپ اس کو 13 دنوں تک کم از کم جاری و ساری رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا ان 13 ایام میں ہی حل ہو جائے گا۔ تو آج کے اس نایاب و نادر روزگار عمل کی قدر کیجیے، اس سے ضرور استفادہ کیجیے، کیونکہ کوئی اور وظیفہ یا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو یا نہ ہو، درود شریف کی قبولیت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی دعا مانگو، جو بھی عمل کرو، جو بھی وظیفہ کرو، اس کے اول و آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کرو، کیونکہ یہ اس دعا کو بارگاہ الہی میں پہنچنے کے لیے پر نورانی پر عطا کرتے ہیں۔ تو پھر جو عمل بذات خود ہی درود ہو، نور ہی نور ہو، تو وہ کیسے رد ہو سکے گا؟
تو اس ایمان و یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے اور اللہ کے دربار سے مرادوں کی جولیاں بھر کے ہی واپس آ جائے، اور ساتھ میں اس فقیر کو، اس عاجز کو بھی اپنے خیر کی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن چلتے چلتے پھر وہ ایک بات کہ ویڈیو کو اگر پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے کہ اس سے دوسرے بندگان خدا بھی استفادہ کر سکیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں آج کی اس نورانی محفل سے اپنی دعاؤں کے سائے میں اجازت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔